أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد. سامعین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انتظار۔ انتظار یعنی کیا؟ انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتظار کہتے کسے ہیں؟ انتظار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یقیناً ہم اور آپ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سارا زمانہ کسی کے آنے کا منتظر ہے، مگر اصل میں انتظار کیا اسی کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں؟ یہ انتظار کا مطلب کچھ اور ہے، یہ انتظار کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم جب خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں جواب میں ہمارے دل سے ایک آہ کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً مولا، حقیقت میں تو ہم آپ کا انتظار کر ہی نہیں رہے۔ جو انتظار کا حق ہے وہ کہاں ادا ہو پا رہا ہے؟ یہ لفظ فقط لفظ انتظار ہے، اس لفظ میں معانی موجود نہیں ہے۔ انتظار اسے نہیں کہتے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا امام، آپ ہمیں بتائیں کہ انتظار کسے کہتے ہیں؟ یقیناً اگر کوئی چاہنے والا منتظر امام سے سوال کرے کہ امام ہمیں بتائیں کہ انتظار کسے کہتے ہیں، تو امام کی طرف سے یہی جواب آئے گا کہ ہے میرے چاہنے والے، انتظار حرکت کو کہتے ہیں۔ انتظار کہتے ہیں ایک حرکت جو انسان اپنے مطلوب کی طرف چل رہا ہے، اپنے چاہنے والے کی طرف چل رہا ہے۔ جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں انسان کو دن کی روشنی کا انتظار ہوتا ہے، مگر انسان اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے رات میں چراغ جلاتا ہے، رات میں روشنی کرتا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ روشنی کیوں کر رہا ہے، تو وہ جواب دے گا کیونکہ مجھے دن کے اجالے کا انتظار ہے۔ میں یہ روشنی کر کے بتا رہا ہوں کہ میں جو روشنی کر رہا ہوں یہ دن کے اجالے کے لیے ہے، مجھے دن کے اجالے کا انتظار ہے۔ تو روشنی جس کو چاہیے ہوتی ہے وہ اندھیرے میں نہیں بیٹھتا، بلکہ رات میں چراغ جلا کے روشنی کرتا ہے تاکہ دن کا انتظار کر سکے۔ یہ انتظار ہے کہ اگر ہمیں نور امامت کا انتظار ہے، اگر ہمیں اپنے ولی کا انتظار ہے، اگر امام کا انتظار ہے، تو یقیناً ہم اپنے دلوں میں امام کی محبت کے نور کو جلائیں، ہم اپنے دلوں میں امام کی محبت کے نور کو روشن کریں، اس نور کے چراغ کو روشن کریں۔ جب ہمارا دل امام کی محبت سے روشن ہو جائے گا تو یقیناً ہم امام کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ انتظار ایک حرکت کا نام ہے۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ یہ انتظار اس چیز کو بتاتا ہے کہ انسان بیدار ہو، انسان اپنے مطلوب کی طرف حرکت کرے۔ یہ انتظار بہت ضروری ہے، اسی لیے کہا گیا ہے افضل الاعمال انتظار الفرج۔ سب سے افضل عمل جو ہے وہ انتظار ہے، وہ انتظار ہے۔ مگر انتظار ایسے نہیں ہوتا، انتظار کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بیمار انسان کو اپنی صحت کا انتظار ہوتا ہے، ایک بیمار انسان منتظر ہوتا ہے کہ جلدی سے اس کی بیماری دور ہو جائے اور وہ واپس صحت مند ہو جائے۔ مگر آپ نے دیکھا وہ بیمار انسان صحت مند ہونے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ بیمار انسان طبیب کے پاس جاتا ہے اور طبیب کے پاس جانے کے لیے اس سے دوا لیتا ہے اور پھر اس دوا کو کھاتا ہے۔ اور فقط یہی نہیں، کیونکہ اسے اپنی صحت کا انتظار ہے،
اب اسے اس کا طبیب کچھ ہدایتیں کرتا ہے، یہ مت کھانا، یہ چیز مت کھانا، وہ چیز مت کھانا اور وہ چیز کھانا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی طبیب نے ہدایت کی ہو، کبھی طبیب نے تاکید کی ہو کہ یہ چیز نہ کھانا ورنہ بیماری مزید بڑھ جائے گی، اور بیمار وہ چیز بھی کھاتا رہے اور صحت کا انتظار بھی رہے اسے؟ یہ بہت ناممکن چیز ہے۔ ہم طبیب سے نسخہ لیتے ہیں، طبیب سے ہدایت لیتے ہیں تاکہ انتظار کر سکیں صحت کا، اور جب اس دوا کو ہم برابر کھائیں، تاکید سے کھائیں اور وہ ہدایتیں جو طبیب نے کی ہیں اس پر عمل کریں، یقیناً ہمیں صحت حاصل ہوگی۔ کیا ہمیں وہی پوچھنا چاہیے اپنے دل سے کہ میرے طبیب امام زمانہ نے مجھے کیا ہدایتیں کی ہیں؟ میرے طبیب نے مجھے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے؟ اگر میں ان چیزوں سے رک جاؤں کہ جس سے میرے طبیب حقیقی نے منع کیا ہے، میں ان چیزوں کو انجام دوں کہ جسے طبیب حقیقی نے انجام دینے کا حکم دیا ہے، تو یقیناً یہ انتظار جو ہے یہ ختم ہوگا اور بہت جلدی ختم ہوگا، اور وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب ہمیں ہمارے امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ اسے کہتے ہیں انتظار۔ انتظار یعنی جب ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیج بوتا ہے تو وہ بیج بونے کے بعد میں گھر بیٹھ کر فصل تیار ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روز آتا ہے، وہ روز پانی دیتا ہے، وہ روز رکھوالی کرتا ہے کہ کہیں کوئی جانور، کہیں کوئی پرندہ کھیت کو نقصان نہ پہنچا دے، اور روز پانی دیتا ہے کہیں کھیت خشک نہ ہو جائے۔ وہ روز انتظامات کرتا ہے، تب کئی مہینوں کے بعد اسے نتیجے میں ایک سنہری، ایک لہراتی ہوئی فصل ملتی ہے۔ کہ ہمارا انتظار ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنے انتظار کے لیے روز اپنا محاسبہ کریں کہ ہم روز اپنے امام کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، ہم کیا کام انجام دے رہے ہیں اپنے امام کے لیے، ہم کس طریقے سے امام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ انتظار ہے؟ کیا واقعی میں منتظر ہوں؟ انتظار یعنی امام کی امامت کا انتظار کرنا۔ انتظار یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام آ کے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے تو میں سب سے پہلے اپنی ذات سے ظلم کا خاتمہ کروں۔ اگر میری وجہ سے کسی بندے خدا پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق پامال ہو رہا ہے، تو میں کون سا منتظر ہوں اور یہ کیسا انتظار ہے؟ یقیناً اگر میں کہہ رہا ہوں کہ امام آ کے ظلم کا خاتمہ کریں گے اور میرا نام خود ظالموں میں لکھا ہوا ہے، میں نے کبھی اپنے بھائی پر ظلم کیا، کبھی اپنے والدین کو ستایا، کبھی اپنے دوستوں کے دل دکھائے، کبھی پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کیا، کبھی بہنوں کے حق کو ضائع کیا، میرا نام ظالموں میں لکھا ہوا ہے، اور مجھے انتظار ہے کہ امام آ کر ظالموں کا اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ تو اب یہ انتظار چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی ذات سے ظلم کا خاتمہ کروں۔ اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگوں، کسی کا حق میری گردن پر ہے اس کے حق کو ادا کروں، تب میں کہلاؤں گا منتظر، اور تب یہ کہلائے گا انتظار۔ انتظار یعنی ایک ایسی حکومت کہ جہاں ہر کسی کی فکر کی جائے گی، ہر کسی کو نظر رحمت سے دیکھا جائے گا، امام کسی کو فراموش نہیں کریں گے۔ امام کی حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو پریشان ہوگا تو آج اگر میں امام کی اس حکومت کا انتظار کر رہا ہوں تو کیوں میرا پڑوسی بھوکا رہتا ہے اور میرے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ کیوں میرے رشتہ داروں میں فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، مگر میں ان کا حال نہیں پوچھتا؟ آخر کیوں میرے والدین پریشان رہتے ہیں
میرے احباب و دوست پریشان رہتے ہیں، میں ان کی پریشانیوں کو حل نہیں کر سکتا جبکہ حل کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ یہ کون سا انتظار ہے؟ اگر ہمیں اس حکومت کا انتظار ہے کہ جہاں کسی کی پریشانیوں کو دور کرنے میں کچھ دیکھا نہیں جائے گا، امام سب کی پریشانیوں کو دور کریں گے، تو سب سے پہلے میرا فرض بنتا ہے اگر میں اپنے برادر ایمانی کے کام آ سکوں، اس کی پریشانیوں کو دور کر سکوں، تو اس کی پریشانیوں کو سب سے پہلے میں دور کروں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک منتظر ہوں۔ اور پھر سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے امام سے متوسل ہو کر کہوں، یا امام میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں آپ کا منتظر ہوں۔ حقیقت میں اسے انتظار کہتے ہیں، حقیقت میں اس شخص کو منتظر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ گزارشات اور ہیں کہ جو اگلے جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار مجھے، ہمیں اور آپ کو حقیقی انتظار کرنے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔